حضرات محترم حضور تاج و شریعہ علیہ رحمت رضوان مفکر بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مصنف بھی ہیں تاج و شریعہ، مدرس بھی ہیں تاج و شریعہ، مجدد کے پوتے کا نام ہے تاج و شریعہ، مفسر کے بیٹے کا نام ہے تاج و شریعہ، نسب کے سکندر کا نام ہے تاج و شریعہ۔ حضرات محترم حضور تاج و شریعہ علیہ رحمت رضوان کو اس دنیا میں اتنی مقبولیت کیسے حاصل ہوئی، اس دنیا میں اتنی شہرت کیسے حاصل ہوئی؟ آؤ ذرا پیارے ذرا دیکھو ادھر۔ سب سے پہلے ہمیں ایک بات کا جاننا ضروری ہے کہ اگر کسی شخصیت کو اگر پہچاننا ہے، کسی انسان کو اگر جاننا ہے، کسی انسان کو اگر پرکھنا ہے، کسی انسان کا اگر جائزہ لینا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے اس انسان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے اس انسان کے آباء و اجداد کو دیکھنا چاہیے، اس کے اہل و عیال کو دیکھنا چاہیے، اس کے گھر والے کو دیکھنا چاہیے، اس انسان کے خاندان والے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر حضور تاج و شریعہ کے گھر والے پر نظر ڈالیں، اگر تاج و شریعہ کے اہل و عیال پر نظر ڈالیں، اگر تاج و شریعہ کے خاندان والے پر نظر ڈالیں، اگر تاج و شریعہ کے آباء و اجداد پر نظر ڈالیں، تو آپ جس شخصیت کو اٹھا کر دیکھیں گے وہ اپنی جگہ لاجواب نظر آئے گی۔ حضور تاج و شریعہ کے والد ابراہیم رضا خان جیلانی، جن کو دنیا مفسر اعظم کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی لاجواب ہے۔ حضور حجت الاسلام کو اٹھا کر دیکھیے، وہ بھی اپنے جگہ لاجواب ہے۔ حضرات محترم حضور مفتی اعظم ہند کو اٹھا کر دیکھیے، وہ بھی اپنے جگہ لاجواب ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کے علم و عمل کا تو کوئی جواب ہی نہیں، میرے اعلیٰ حضرت کے مقام و مرتبہ کا تو کوئی جواب ہی نہیں، میرے اعلیٰ حضرت کا تو کوئی ثانی نہیں۔ لیکن پیارے ذرا غور کرو، تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ حضور تاج و شریعہ علیہ رحمت رضوان استقامت علی الحق پر کیسے ممتاز نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ اس لیے ممتاز نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ حضور تاج و شریعہ نے کبھی کسی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی کسی نجدی وہابی سے گٹھ جوڑ نہیں کیا، کبھی آپ نے کسی دیوبندی وہابی سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی کسی صلح کلے سے آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہی پیغام دے رہے تھے کہ صلح کل نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ ایک پہچان دین نبی کے لیے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ کون ہے تاج و شریعہ؟ حضرات محترم کون ہے تاج و شریعہ؟ وارث علوم اعلیٰ حضرت کا نام ہے تاج و شریعہ، مظہر حجت الاسلام کا نام ہے تاج و شریعہ، پیران اعظام کے بھیڑ میں 14ویں کی چاند کے طرح چمکنے والے بدر کامل کا نام ہے تاج و شریعہ۔ حضرات محترم وہ ہے تاج و شریعہ جنہیں افقہ الفقہاء کہا جاتا ہے، وہ ہے تاج و شریعہ جنہیں افصح الفصحاء کہا جاتا ہے، وہ ہے تاج و شریعہ جنہیں ابلغ البلغاء کہا جاتا ہے، وہ ہے تاج و شریعہ جنہیں صدر بزم مفتیہ کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم وہ ہے تاج و شریعہ جنہیں مفسر کہا جاتا ہے، وہ ہے تاج و شریعہ جنہیں محقق کہا جاتا ہے، وہ ہے تاج و شریعہ جنہیں محدث کہا جاتا ہے، وہ ہے تاج و شریعہ جنہیں مدبر کہا جاتا ہے، وہ ہے تاج و شریعہ جنہیں مفکر کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم وہ ہے تاج و شریعہ جب وہ بولتے ہیں تو ان سے بڑا کوئی مقرر نظر نہیں آتا، وہ ہے تاج و شریعہ جب وہ علم حدیث کا درس دیتے ہیں تو ان کے وقت میں ان سے بڑا کوئی محدث نظر نہیں آتا، وہ ہے تاج و شریعہ جب وہ فتویٰ لکھتے ہیں تو ان کے وقت میں ان سے بڑا کوئی مفتی نظر نہیں آتا۔ حضرات محترم جب وہ بولتے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی سنت کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں، وہ ہے تاج و شریعہ جو لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر رہے ہیں۔ حضرات محترم وہ ہے تاج و شریعہ کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ حضور تاج و شریعہ علیہ رحمت رضوان کی وہ بابرکت ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج و شریعہ کو اتنے علوم و فنون سے نوازا، اتنے علوم و فنون سے نوازا کہ حضور تاج و شریعہ علیہ رحمت رضوان اللہ کے فضل و کرم سے افصح الفصحاء بن کر چمکے، افقہ الفقہاء بن کر چمکے، ابلغ البلغاء بن کر چمکے، فیض کا بادل بن کر چمکے، اور ایسے چمکے ایسے چمکے ایسے چھائے کہ پوری دنیا میں حضور تاج و شریعہ کا نام ہے۔ بستی بستی قریہ قریہ کا اگر نعرہ لگایا جائے تو لوگ تاج و شریعہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور تاج و شریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کیا، اور مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو رسول کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم حضور تاج و شریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، حضور تاج و شریعہ علیہ رحمت و رضوان نے حضور تاج و شریعہ علیہ رحمت و رضوان نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کیا، حضور تاج
تاج و شریعہ کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ عصر کی نماز ادا کر لی تھی. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں دلائل الخیرات کتاب پڑھ کے سنا رہا تھا. دلائل الخیرات وہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس میں درود لکھے ہوئے ہیں, تو میں دلائل الخیرات کتاب پڑھ کے سنا رہا تھا. مغرب کی اذان کا وقت تھا, اذان ہونے والی تھی, یعنی مغرب کی اذان لگنے والی تھی. رضا مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آنے والی تھی. وضو کر کے بیٹھے ہوئے تھے. جو ہی رضا مسجد سے اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر کی آواز آئی, تو حضور تاج و شریعہ نے اذان کے کلمات کو دہرانے لگے, دہرانے شروع کیے. جب اللہ اکبر کی صدا اپنی زبان سے لگا رہے ہیں تو اس وقت آپ کی روح پرواز کر گئی, اس وقت آپ کی روح نکل گئی. حضرات محترم, حضور تاج و شریعہ کا شان دیکھے. حضور تاج و شریعہ علیہ رحمت و رضوان اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے گئے, رسول کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے گئے. اور نبی رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من کان للہ کان اللہ لہو, کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے, جو رسول کا ہو جاتا ہے, جو رسول کو راضی کر لیتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. میرے تاج و شریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر گیا. میرے تاج و شریعہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے گئے. اور میرے تاج و شریعہ اس شان سے گئے, اس شان سے گئے, اللہ کو پکارتے ہوئے اس شان سے گئے. کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا, اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد باہ ہر ایک قادری کے لیے.